الرحمن الرحیم۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق میں کچھ بتانا چاہتا ہوں، اور ایک میری بیٹی نے سوال کیا ہے کہ یہ جو آئی برو بناتی ہے کیا یہ جائز ہے، ثابت ہے یا نہیں، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یعنی یہ جو آئی برو ہے اس کو سیٹ کرنا، جیسے میری مائیں بہنیں بیٹیاں اس کو بریک بناتی ہیں، لائن لگاتی ہیں، بڑی سیٹنگ کرتی ہے بیوٹی پارلر پہ جا کے، تو اس کے بارے میں وضاحت چاہیے۔ تو میں نبی کائنات کا فرمان پیش کرنے لگا ہوں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اس عورت پر لعنت جو آئی برو بناتی ہے اور بنواتی ہیں، ایسے کہہ لے چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں اور اکھڑواتی ہیں، ان پر میری لعنت ہے۔ نبی نے لعنت ڈالی ہے، تو ہم کیوں لعنت لے رہے ہیں؟ پیسے بھی دے رہے ہیں، ہم نبی پاک کی صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت بھی لے رہے ہیں، ہم گناہ خرید رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ نبی کی سنت کی خلاف ورزی ہے۔ جب کہہ دیا کہ یہ آئی برو نہیں بنانا، یہ چہرے کے بال نہیں اکھیڑنے، تو نبی پاک نے منع کر دیا، تو اب ہم نے پیسے بھی دینے، گناہ بھی لینا۔ پیسوں سے گناہ خریدنا ہے، اس کو کہتے ہیں پیسوں سے گناہ خریدنا، مفت میں نہیں، پیسوں سے۔ اور جو بنانے والی ہے وہ پیسے لے کے گناہ بیچ رہی ہے، گناہ لینے والی پیسے دے کے لے رہی، گناہ بیچنے والی پیسے لے کے بیچ رہی۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت پر لعنت جو بال چہرے کے اکھیڑتی ہیں، اکھڑواتی ہیں، یا آئی برو اس کو سیٹنگ کرتی ہیں۔ اللہ پاک نے آپ کو بنایا ہے احسن المخلوقات میں سے، ساری مخلوقات میں سے اللہ پاک نے آپ کو احسن بنایا ہے، تو یہ اللہ پاک نے آپ کی تخلیق کی ہے، یہ اللہ پاک نے چہرہ بنایا، یہ چہرے میں بھی شامل ہے نا، سارا یہ چہرے میں شامل ہے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک نے چہرے کو اپنے ہاتھ سے بنایا۔ اللہ نے آپ کی آئی برو کیسے پیاری بنائی، اور کیسے آپ اس کو اپنے حساب سے تو سیٹنگ کر رہی ہیں، لیکن اللہ پاک کیا کہتا ہے یہ میری تخلیق ہے، میں نے بنایا، تم یہ ڈیزائن میں نے بنایا، تم اپنا ڈیزائن کھینچ رہی ہو۔ تو نبی پاک نے منع فرمایا۔ میں اپنی ماں بہن سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آئی برو نہ بنائیں، چہرے سے بال نہ اکھیڑیں، نبی پاک نے منع فرمایا۔ دوسری بات، یہ 3 سوال ہے، میں اس پر ہی روشنی ڈالنا چاہتا ہوں۔ یہ بیوٹی پارلر کا معاملہ ہے، تاکہ یہ دیکھیں عورتیں جو بیوٹی پارلر میں جاتی ہیں اپنے ناخنوں کی سیٹنگ کرتی ہیں۔ یہ جو ناخن ہے، بعض بیویاں اس کو ناخن بڑھاتی ہیں تاکہ ہماری فنگر کی خوبصورتی ہوئے، ناخن پیارے لگے۔ اگر چھوٹے ہیں پھر اس کے اوپر لگا لیتی ہیں۔ ناخن بڑھانے ہیں، نبی پاک نے فرمایا ناخن رکھنا یہ درندوں کا کام ہے اور کفار کا کام ہے۔ درندوں کا کام، کفار کا کام، یہ اس پہ ملتا جلتا ہے، تو اس لیے نبی پاک نے فرمایا ناخن نہیں بڑھانے، اس میں گندگی جاتی ہے۔ اور آپ میری ماں بہنوں نے کھانا بنانا ہوتا ہے، روٹی بنانی ہوتی ہے، پھر یہ گندگی اس میں جائے گی، ناخنوں سے پرہیز کریں۔ اللہ پاک نے آپ کو ویسے خوبصورت بنایا ہے، کوئی ناخن لمبے کرنے سے کوئی خوبصورتی بڑھتی نہیں ہے، بس اپنے دل کو تسلی دینی ہے کہ یہ میں نے ناخن بڑھائے ہیں، ناخن میرے دیکھو جی اتنے پیارے ہیں، بڑے بڑے ناخن، اور ایلفی سے لگاتی ہیں جیسے بھی ہیں، یا خود ناخن تھوڑے سے بڑھ گئے، جتنا مرضی بھی صاف کر لیں، لیکن پیارے پیغمبر نے منع فرمایا۔ اور ایک صحابی عرض کرتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ایک مدت مقرر کر دی ہے، فرمایا کہ 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ناخن کٹوائیں، اپنے بال سٹ کروائیں،
اور حضور نے فرمایا میرے صحابہ اپنی مونچھیں بھی کٹوائیں، 40 دن سے زیادہ نہ ہو، آپ کے زیر نابال بھی 40 دن سے زیادہ نہ ہو، اور اس کی صفائی کریں۔ یہ نبی پاک کا فرمان ہے، ناخنوں کے متعلق بھی موجود ہے۔ تیسری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو کہتے ہیں نیل پالش ہم نے لگائی ہے، اور میری ایک بہن پوچھنے والی پوچھتی ہے، کہتی ہے کیا نیل پالش لگانے سے وضو ہو جاتا ہے؟ میری بہن یہ دیکھے کہ اگر نیل پالش آپ نے لگا لی ہے، پھر بعض عورتیں ایسے وضو کر لے، وضو کر کے اس کے بعد لگا لے تاکہ کوئی مسئلہ نہ ہو۔ بتانے کی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر نیل پالش لگی ہوتی ہے تاکہ ناخن کے اوپر پھر پانی نہیں لگتا۔ ایسے کہہ لیں جیسے دیوار کے اوپر پینٹ کرتے ہیں تاکہ کوئی سیلاب نہ آ جائے، یا کوئی ہم ٹائل لگاتے ہیں سجاوٹ کے لیے، شیلڈ لگاتے ہیں تاکہ سیلاب باہر نہ آئے۔ تو میری ماں بہنوں، آپ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے بیوٹی پارلر والی میری ماں بہن بیٹی یہ خیال کرے کہ نبی پاک کی سنت کیا ہے۔ ان کے اگر کوئی آئی برو بنانے آ بھی جائے تو بیوٹی پارلر والی بہن کو چاہیے اس کو کہے کہ یہ نبی پاک نے منع فرمایا ہے، اگر تو بنانا تو پھر تیری مرضی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔